صاحبو رمضان آ گیا، اللہ کا انعام ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اور کیوں افضل ہے؟ کہ اس میں اللہ نے اپنی آخری کتاب ہدایت کو، جو انسانیت کے لیے تحفہ بھی ہے اور انسانیت کے لیے ایک طرح سے منشور حیات بھی ہے، دنیا میں کس طرح رہیں اور دنیا میں کس طرح پیش آئیں، اپنے رب کو کیسے خوش کریں اور اس کے بندوں کے کس طرح سے کام آئیں، وہ کتاب ہمیں سب بتاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ پہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اس کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ جی، تعریفیں بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سیدھا راستہ ہم اللہ کو خود نہیں بتاتے کہ ہمارا جو راستہ ہے اس پہ چلنے کی، بلکہ اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے جس پر چلنے والے آپ کے انعام کے مستحق قرار پائے، اور بچائیے اس راستے سے جس پر چلنے والے آپ کے غیظ و غضب کے شکار۔ پورا قرآن مجید اسی سورہ فاتحہ جو اوپننگ سورہ ہے اسی کا جواب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بلا شبہ یہ کھلی ہوئی کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اندیکھے پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ میں وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ وہ آپ کو چاہے رزق کی صورت میں دیا ہو، چاہے آپ کو علم کی شکل میں دیا ہو، چاہے آپ کو طاقت کی شکل میں دیا ہو۔ معلوم ہوا قرآن کریم اسی کا ہے۔ رمضان کا مہینے کا اللہ رب العزت نے جس طرح بیان کیا ہے اور اس کی فرضیت کا اعلان کیا ہے وہ بھی غیر معمولی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے لوگو تم پر ایک مہینے کے روزے اسی طرح رمضان کے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ معلوم ہوا یہ رشتہ ہے جو کہ ہمیں جوڑتا ہے دنیا کی دوسری امتوں سے۔ یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ روزہ جو ہے وہ اس کیفیت کا نام ہے جس میں حضرت موسیٰ جو ہیں انہیں احکام عشر ملے، 10 کمانڈمنٹس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوہ سعیر پر خطبہ دینے کا موقع ملا تھا، نبی کریم علیہ السلام کو قرآن عطا ہوا تھا۔ جی، پتہ چلا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو ایک طرح سے آپ ان تمام جلیل القدر انبیاء کی اقتداء کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، انوسرن ان کا کرتے ہیں جنہوں نے کہ انسانیت کو راہ ہدایت دکھائی، روشنی کا راستہ دکھایا اور اللہ رب العزت سے قریب تر کرنے کی کوشش کی۔ رمضان کے مہینے میں ہم سب جانتے ہیں رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا سامان ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں رمضان کے مہینے میں وہ شب قدر ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر مسجد نبوی میں آئے کہ وہ لیلۃ القدر کا، شب قدر کا اعلان فرمائیں۔ دیکھا 2 لوگ لڑ رہے ہیں۔ ان کی لڑائی ختم ہونے کے بعد نبی کریم علیہ السلام منبر پہ چڑھے اور کہا کہ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ شب قدر کب ہے، لیکن 2 لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی صحیح تاریخ مجھ سے اٹھا لی گئی۔ پتہ چلا کہ اب تم اسے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شراتوں میں تلاش کرو۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ایک بات جسے سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ آپسی جھگڑا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے وہ اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے ہمیں محروم کر دیتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے
اس کے علاوہ رمضان کا روزہ جو ہے اس میں ایک اور خاص بات ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ویسے بھی جود و سخا میں دنیا میں مشہور تھے، ہر کسی کی مدد کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی جود و سخا، آپ کی عطا اور آپ کا لوگوں کی مدد کرنے کا جو معاملہ تھا وہ باد بہاری کے تیز ہواؤں کی طرح ہو جاتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ فرمایا ہے، خود جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے تقریباً اس کے ساتھ یہ کہا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں رمضان میں بھی، بلکہ تراویح کی 20 رکعت اور یا 12 رکعت یا 8 رکعت اور پڑھتے ہیں جی، اور ایک طرح سے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسی کتاب ہدایت دی، اور تراویح میں قرآن سن کے ہم ایک طرح سے اپنا رشتہ قرآن سے بحال کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، تو ایک بات تو یہ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو متمول اور صاحب ثروت بنانا چاہتا ہے، چونکہ سب سے غریب جو ہوگا وہ وہی ہوگا جس کے پاس 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا جو ہے وہ تمام جائز ضرورتوں کے پورے کرنے کے بعد تک 1 سال آپ کے پاس رہے اور جوں کا تو رہے، تو معلوم ہوا کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جب زکوٰۃ آپ دیتے ہیں تو اصل آپ غور فرمائیے، دنیا میں لوگوں کا کیا مزاج ہوتا ہے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، لیکن قرآن کا حکم بجا لاتے ہوئے رمضان کے مہینے میں، جبکہ رمضان اسلام کا فائنینشیل ایئر کا مہینہ نہیں ہے، وہ 31 مارچ کی طرح نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کی راہ میں اس کو پریفر کرتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں، اس کو ضروری اور مناسب سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ غریبوں کو زکوٰۃ دیں۔ اور غریبوں کو زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سماج میں امیری اور غریبی کے بیچ میں جو فرق ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ اور ایک طرح سے آپ کسی بندے کی مدد نہیں کرتے، آپ زکوٰۃ کی صورت میں اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اور زکوٰۃ دے کر آپ اپنے مال اور اپنی جتنی آپ کی سیونگز ہیں ان کو ایک طرح سے پاک اور صاف کرتے ہیں، ان کی تطہیر کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں انہیں، یہ ایک اس کی بات ہے۔ اور زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو کس طرح سے کہ سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں، الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس پر احسان نہیں جتائیے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ آپ نے اس کی وجہ سے نہیں دیے، اللہ نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل میں دی۔ یہ زکوٰۃ کے ذریعے سماج میں آپ ایک انقلاب لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں تو غریبوں کی بچیوں کی شادیوں کا انتظام کر سکتے ہیں، ان کے لیے تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ غرض اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو زکوٰۃ کے بہت سے استعمال ہو سکتے ہیں، قرآن میں ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بات میں نے کہی وہ یہ کہ ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، روزہ جو ہے جسے صوم کہتے ہیں عربی میں، اور اس کو قرآن میں اسی لفظوں میں آیا ہے، صوم کے معنی کیا ہے؟ رکنے کے۔ کاہے سے رکتے ہیں؟ کھانے سے رکتے ہیں، پینے سے رکتے ہیں، جنسی خواہشات سے رکتے ہیں جی، یہ تمام چیزیں ہیں۔ کم سوتے ہیں، کم بولتے ہیں، کیوں کہ ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں اگر آپ غور فرمائیں اور دیکھیں تو صرف کھانا پینا، جنسی خواہشات اور دوسری چیزوں سے رکنا نہیں ہے، بلکہ غیبت سے رکنا ہے، غصے سے رکنا ہے، گالی دینے سے رکنا ہے، برا بھلا کہنے سے رکنا ہے، بلا وجہ کے جنجال میں پڑنے سے رکنا ہے جی، اور دنیا کی خواہشات جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں روزے کے ذریعے ایک انسان کو آدرش پروش بناتی ہیں،
مثالی انسان بناتی ہے اگر وہ سچے معنوں میں ان کی اتباع کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، اور اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو آگے بات بنتی ہے۔ جب سماج کے اندر غیبت نہیں ہوگی، جب سماج میں نفرت نہیں ہوگی، جب سماج میں عداوت نہیں ہوگی، جب سماج کے اندر برائی نہیں ہوگی، تو پھر یہ دنیا جنت سے بھیجے گئے آدم کے ذریعے چنی گئی تھی اولاد آدم کے لیے، اس کو ایک دفعہ پھر جنت بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اصل امتحان جس کو سمجھنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہی ہیں، لیکن ساتھ میں تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا اس کا، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس بات کے لیے آمادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے، اس دنیا کے پیدا کرنے والے، اس دنیا کو چلانے والے، ہماری زندگی کی تمام ضرورتوں کی تکمیل کرنے والے، جس نے ہمیں نہ سورج کی تمازت سے محروم کیا ہے، نہ چاند کی ٹھنڈک سے محروم کیا ہے، جس نے ہم پہ نہ ہوا حرام کی ہے اور نہ ہمارے اوپر دنیا کی کسی اور چیز کا رستہ روکا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ وقت اس کی عبادت میں گزاریں اور اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کے بڑک پن، اس کی یکتائی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے عجز اور انکسار کا اظہار کریں۔ یہ ہے ہمیں خوب سمجھنا چاہیے رمضان کے اندر جو فلسفہ ہے۔ نماز ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ تراویح کی جو نماز ہے وہ رمضان کے مہینے میں اضافی ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کو خوش کرتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے کلام کو ایک دفعہ بالاستیاف سنتے ہیں، پابندی سے سنتے ہیں، اور اس کے حضور میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر سنتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سماج کے اندر جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ان دوریوں کو کم کرنے میں بھی رمضان کا بڑا رول ہو سکتا ہے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ اپنے گھروں میں افطار میں نعمتوں کا استعمال اکیلے نہ کریں، بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں، جی پاس پڑوس کو کریں۔ اسلام میں ہم سب جانتے ہیں پڑوسی کا کتنے حق بیان کیے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ قول ناقابل فراموش ہے کہ جس شدت سے جبریل اللہ کی طرف سے مجھے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی ہدایت کرتے رہے، مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں بھی شامل نہ کر دیا جائے۔ اور پڑوسی سے مراد صرف مسلمان نہیں ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے آپ کے لوگ رہتے ہیں اور بستے ہیں وہ سب آپ کے پڑوس میں شامل ہیں، اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بھر پیٹ کھانا کھانے کے بعد سو گئے تو اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہا تو تم ہم میں سے نہیں۔ یہ وہ جذبہ ہے جو کہ پیدا کرنے کے لیے رمضان آتا ہے۔ آپ رمضان کے روزے میں افطار کا اہتمام کرتے ہیں، اس افطار میں غریبوں کو شریک کرتے ہیں، پڑوسیوں کو شریک کرتے ہیں، علاقے کی مساجد کے اندر افطاری بھیجتے ہیں، اور اس طرح سے آپ سماج کے اندر محبت کا، پیار کا، ایک دوسرے سے اشتراک کا اس جذبے کو فروغ دیتے ہیں جس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، جو دوریوں کو کم کرتا ہے، جو نفرتوں کو مٹاتا ہے، جو عداوتوں کو ختم کرتا ہے۔ کیا ہم سچے معنوں میں ایسا کرتے ہیں؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کرتے ہیں خدا نخواستہ تو ہمیں اس بات کو اپنا وطیرہ حیات بنا لینا چاہیے، وظیفہ حیات بنا لینا چاہیے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے رمضان کا جو روزہ رکھنے والا ہے اس کا ثواب بیان نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے پاس رکھا ہے۔ اور کیوں رکھا ہے؟
کہ رمضان کے اندر ایک اور خوبی ہے جس کا میں پہلے بھی کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نماز میں ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، کم سے کم وہ تو دیکھتے ہی جو نماز میں ہمارے ساتھ جماعت میں شریک ہیں جی۔ زکوٰۃ دیتے وقت ہم لاکھ کوشش کریں کہ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، لیکن جسے دیتے ہیں اسے تو خبر ہے کہ ہم نے اسے زکوٰۃ دی جی۔ ایک آدمی تو گواہ ہے نا اس کا۔ حج تو دنیا دیکھتی ہے کہ حاجی صاحب جا بھی رہے اور آ بھی رہے جی۔ تو لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر یہ نمائش نہیں ہے، بلکہ جب تک کوئی خود سے یہ نہ کہے کہ میں روزے سے ہوں اس وقت تک پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کو بندے کی یہ ادا اتنی پسند ہے کہ اس نے اس کا ثواب جو بے پایا ہے، چونکہ اس کی رحمت بے پایا ہے، اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے جسے ہمیں خوب سمجھنا چاہیے، سماج کے اندر ہم لوگوں کے کام آئیں۔ ایک بات اور یہاں پہ مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجیے، بعض لوگ جو ہیں روزے میں ہمیں ایسا لگیں گے جیسے نڈھال ہوئے جا رہے ہیں، بے حال ہوئے جا رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ارے صاحب کیا کریں، روزے میں کام نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ کے معدے پہ بوجھ نہیں ہے، گرانی نہیں ہے جی، تو آپ کو ایک فریشنس ہونی چاہیے، تازہ دم ہونے چاہیے آپ، اور آپ اس حالت میں زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم علیہ السلام کی قیادت باسعادت میں اگر بدر کے میدان میں مکے والوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں تعداد کی قلت کے باوجود، اور اپنے اوپر تھکن طاری نہیں ہونے دیتے ہیں، تو پھر آپ کس طرح سے شکوہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو اور زیادہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ کھانا بنانے سے، کھانا کھانے سے اور کھانے کو پچانے سے، ہر چیز سے ہم رمضان کے مہینے میں اپنے کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ لوگوں کے لیے برکتوں کا مہینہ ہو، خیر کا مہینہ ہو، نعمتوں کا مہینہ ہو، لوگوں کے ہم کام آ سکیں اور اپنے رب کو منا سکیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے رمضان کو اس طرح سے لیا تو ہم اپنے رب کو بھی خوش کریں گے، اپنے ساتھ جو رہتے ہیں ان کے لیے بھی مسرت کا باعث ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود اپنی جسمانی، روحانی، ہر طرح کی تطہیر جو ہے اس سے اپنے آپ کو ایک طرح سے نئے سرے سے ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ یاد رکھیے، دنیا میں فاقوں سے لوگ اتنے نہیں مرتے جتنا کہ زیادہ کھانے سے مرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہی بتانے آتا ہے کہ کم کھائیے اور جینے کے لیے کھائیے، کھانے کے لیے مت جیے۔ یہ اصل سوال ہے جس کو کہ ہمیں خوب سمجھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے ہم سب کے لیے بڑا قیمتی مہینہ ہوگا۔ 21ویں شب ہو، 23ویں شب ہو، 25ویں شب ہو، 27ویں شب ہو، 29ویں شب ہو، اس میں اپنے رب کے رحم، کرم، عنایت اور رحم کو، بے پایا کو پانے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت سے اپنا راستہ بنائیں۔ اللہ رمضان کے مہینے کو آپ کے لیے، ہمارے لیے اور عالم انسانیت کے لیے مبارک بنائے، اور ہم سب دنیا میں رب کے سامنے بھی سرخرو ہوں، اور اپنے جو آس پاس رہتے ہیں ان کے لیے بھی خوشی کا باعث بنے۔